حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو سب سے پہلے حضور کے دامن پاک سے وابستہ ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ 3 باتیں ان کے تعلق سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی مضبوط، طاقتور اور توانا ایمان عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ شخصیت جو سچ لے کے تشریف لائی اور دوسری وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سچ لے کے لانے والی شخصیت نبی پاک علیہ السلام کی ہے اور تصدیق کرنے والی ذات جناب ابوبکر صدیق کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس سچ کی تصدیق کی جو حضور لے کر کے تشریف لائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے شعور کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ ضمیر کی نہیں کھولتے۔ شعور تو ابو سفیان کا بھی بڑی جلدی بیدار ہو گیا تھا، لیکن بڑی دیر کے بعد جا کے انہوں نے کلمہ پڑھا رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی جلدی پہچان گئے چیزوں کو۔ ابو جہل، ابو البختری، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، بلکہ اخنس بن شریق سے جب ابو جہل نے کونے میں جا کے پوچھا اور اس نے ابو جہل سے پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے، تو انہوں نے کہا رائے تو یہی ہے کہ حضور جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہے۔ اس کا مطلب ہے شعور کی آنکھیں تو کھل گئی تھی۔ جب تنہائیوں میں یہ کہا کرتے تھے کہ کریم کی ہر بات سچ ہے، تو شعور تو بیدار ہو گیا تھا، لیکن ضمیر کو دبائے رکھا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے۔ ضمیر کو دبائے رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ جب ان کے شعور کی آنکھیں کھلی نہ کہ دین حق اور سچ ہے، پھر انہوں نے کسی اور طرف نہیں دیکھا، فوراً اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا اور نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ بڑی انفرادیت ہے، اس کو سمجھیے گا۔ بہت سارے لوگوں کو شعوری طور پر سمجھ آ جاتی ہے حق اور سچ کیا ہے، لیکن وہ بیچارے ضمیر کو دبائے رکھتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا یہ پہلا سبق کہ جب کسی کو پتہ چل جائے حق فلاں چیز ہے، تو پھر قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ تم علم رکھتے ہو، جان بوجھ کے چھپا۔ تو جب پتہ چل گیا حق کیا ہے، درست کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، پھر اسے قبول کیا جائے، پھر تردد نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں دین پر ہی چلنا چاہیے، یہی حق ہے، تو بھائی چلتے کیوں نہیں؟ کتاب و سنت ہی راہ نجات ہے، تو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ نور اور سیرت مقدسہ ہی صرف اور صرف نجات کی گارنٹی ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ جب شعور بیدار ہو گیا ہے، جب تمہیں سمجھ آ گئی ہے، پھر اپنے ضمیر کو جگاؤ اور فوراً دین کو قبول کرو۔ میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، ڈھیر سارے لوگ ہیں جو گروہ پرست ہیں، حق پرست نہیں، اپنی جماعتوں کے بت پالتے ہیں، تنظیموں کے بت پالتے ہیں، وہ اپنے قبیلے کا بت پالتے ہیں، اپنے علاقے کا بت پالتے ہیں، لسانی اور
علاقائی بنیادوں پر تقسیم رہتے ہیں، حق پرست نہیں ہوتے، گروہ پرست ہوتے۔ میرے گروپ نے جو کہہ دیا ہے وہ اگرچہ غلط بھی ہے، لیکن چونکہ میرے گروپ نے کہا ہے لہذا ہر حال میں اسے سپورٹ کرنا ہے۔ یہ جرت انسان میں ہونی چاہیے کہ وہ حق کو حق کہے، وہ صحیح کو صحیح کہے۔ یہ جرت جناب صدیق اکبر نے پیدا کی، اور بڑے دلیر آدمی تھے حضرت صدیق اکبر، جنہیں پوری طرح سارے معاشرے سے لڑنے کا حوصلہ تھا، گھر میں بھی گھر کے باہر بھی۔ اللہ نے بعد میں توفیق دی، ان کی 4 نسلیں صحابی بنی ہیں، لیکن شروع میں یہ اعلان کرنا، ان کے والد سخت ناراض ہوا کرتے تھے بعض چیزوں سے، اور پھر قبیلے سے عوام لوگوں نے تو سمجھ لیا نیکیاں بھی شاید جمہوری ہوتی ہیں، سارے کریں گے تو میں بھی کروں گا، جی فلانا کام کوئی نہیں کر رہا میں کیوں کروں۔ نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، ملک جمہوری ہے، نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی، نیکی تو نیکی ہوتی ہے، کوئی کرے نہ کرے ہم نے کرنی۔ تو حضرت صدیق اکبر کا یہ پہلا اعزاز، اس کو سمجھیں کہ انہوں نے دین حق کو قبول کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بطور اعزاز کے بیان کیا ہے، بطور فضیلت کے۔ یہ ان کی انفرادیت کے طور پر نبی پاک نے اس کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا ہے اس نے تردد کیا۔ کچھ لوگوں نے دلیل مانگی، حضور کے پاس دلیلوں کی کمی تو نہیں، سرکار تو خود سراپا دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ محبوب تمہارے پاس رب کی دلیل بن کے آئے۔ کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا ہے، فرمایا یہ صرف میرے ابو بکر صدیق ہیں، میں نے دین پیش کیا ہے، لیٹ کی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حق کو فوراً قبول کرنا اور فوراً حق کی تصدیق کرنا اور فوراً حق کے سامنے سر کو جھکانا، یہ پہلا سبق ہے جناب صدیق اکبر کی زندگی کا۔ ڈیٹ نہ کریں، کمزور نہ بنے، ٹوٹتی بکھرتی رائے والے نہ بنے، کمزور ارادوں والے نہ بنے، حق جب نصیب ہو اسے قبول کریں۔ دوسری بات، اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم کلمہ پڑھ لو نا پھر پورے کے پورے دین میں آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب دین قبول جو کر لیا ہے، مان جو لیا ہے، تو پھر جتنی باتوں کی دین تعلیم ارشاد فرماتا ہے ان ساری باتوں پر عمل کیا جائے، اپنے آپ کو سراپا نیکی بنایا جائے، سراپا خیر ہو انسان کا وجود، جتنی نیکیاں سوسائٹی میں وہ کر سکتا ہے وہ ساری کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہو، شوق ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں کرتے ہیں لیکن خالص دینی کاموں کو بھی دنیا داری بنا لیتے ہیں۔ جنازہ پڑھنا خالص دینی کام ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، جو حقوق مومن کے مومن پہ ہیں ان میں سے ایک حق جنازہ ہے، لیکن وہ ہم کس لیے جاتے ہیں کہ میرا تعلق بڑا ہے اس کے بیٹے سے، بھائی سے، باپ سے۔ آپ اس تعلق کی بنیاد پر گئے، حالانکہ آپ کو تو کلمے کی بنیاد پر جو تعلق تھا اس بنیاد پر جانا چاہیے۔ ہم نے کیا کیا؟ دینی کام تھا لیکن اس کو دنیا بنا لیا۔ یہ ہمارا مذہبی سٹیج ہوتا ہے،
ظاہر ہے آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ ایک دیندار آدمی تقریر کرنے آ رہا ہے، لیکن اگر میرے دل میں یہ خواہش ہو کہ بڑے لوگوں میں فیمس ہو جاؤں گا اور ڈھیر سارے لوگ واہ واہ کریں گے اور گھر چاہے کہیں گے کیا بات مولانا نے کیا نقطہ بیان کیا ہے، اگر یہ میرے ذہن میں باتیں آئیں گی تو میں نے دینی کام کو بھی دنیا بنا لیا، ترویج شریعت کے کام کو میں نے ذاتی شہرت کا ذریعہ بنا لیا، یہ دینی کام دنیا بن جائے۔ دین میں پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سراپا خیر بن جائیں، پھر آپ ہر وہ نیکی جس کو دین نیکی کہتا ہے اسے کریں، اور ہر وہ چیز جس سے دین روکتا ہے اسے رکیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا جہاں جانے کا رب نے حکم دیا ہے وہاں غیر حاضری نہ کرنا، اور جہاں جانے سے اس نے منع کیا ہے وہاں نظر کبھی نہ آنا، یہ متقی ہونے کی علامت۔ حضرت صدیق اکبر کا آپ سراپا دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا یہ دیکھے، ہو سکتا ہے معاذ اللہ کسی کے دل میں خیال ہو کہ یہ شاید کوئی معمولی چیزیں، لیکن یہ تعمیر شخصیت میں اور کردار سازی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھئی آج جنازے میں کسی نے شرکت کی ہے؟ تو تمام خاموش تھے۔ جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی حضور مجھے اللہ نے یہ سعادت عطا کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج تم میں سے کوئی روزہ دار بھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے۔ صرف حضرت صدیق بولے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش تھے، صرف حضرت صدیق کو آج یہ اعزاز حاصل ہوا، ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا۔ یعنی جس سوال پر سرکار استفسار کرتے اسی سوال کے جواب میں جناب صدیق اکبر ہاتھ کھڑا کر کے کہتے یا رسول اللہ مجھے یہ موقع ملا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب دین قبول کر لیا پھر سراپا نیکی بن جائے، پھر جو بھی خیر کا کام حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، کسی نیکی کو بھی معمولی نہ جانو، یہاں تک کہ کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے اس فلسفے پر حقیقی طور پر عمل کیا اور ہر خیر کو ہر نیکی کو دوڑ کے حاصل کیا۔ اسی لیے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ روزہ دار ہوں گے، انہیں جنت میں ایک روزے داروں کا دروازہ ہے وہاں سے آواز دی جائے گی روزے داروں ادھر آ جاؤ، اس دروازے سے گزرو۔ ایک دروازہ وہ ہے جہاں سے سخی گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے مجاہد گزریں گے، ایک وہ ہے جہاں سے حاجی اور مکے اور مدینے کے زائر گزریں گے۔ حضرت صدیق نے عرض کی حضور میں کس دروازے سے گزروں گا؟ فرمایا ابو بکر سارے دروازے منتظر ہوں گے کہ کبھی ابو بکر یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا، کبھی یہاں سے گزر جائے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نیکی کو پہنچ کے حاصل کیا، ہر خیر کو پہنچ۔ ہم تو ویسے بھی اللہ خیر کرے کو دو ایک نیکیاں کر لیں وہ گنی ہوئی ہوتی ہیں، ہم نے وہ ساری ہمارے پاس طے ہوتی، سارا پتہ ہوتا۔ کتنے پیسے پچھلے سال مسجد دیے تھے پورا یاد ہے، اور بھئی جو سارا سال آپ نے اپنی ذات پر لگائے ہیں وہ بھی تو یاد ہونے چاہیے نا۔ نیکیوں کو لوگ گن گن کے شمار کر کے رکھتے ہیں جو بھولنے کی چیز تھی، اور معاذ اللہ جن کمزوریوں کو غفلتوں کو یاد کرنا تھا انہیں بھول جاتے۔ تو حضرت صدیق اکبر سراپا نیکی بن گئے، سراپا کلمہ پڑھا تو ان کا وجود سراپا ایمان تھا، سراپا خیر تھا۔
कोई भी ऐसा काम ना करें इससे महसूस हो कि हम वक्त ज़ाया करते हैं, हमें खैर से वाबस्तगी नहीं है। जो नेकी मिले फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ जाओ। कोशिश करें कि जल्दी जल्दी अपने लिए खैर जमा करें। लम्हात बिखरते जा रहे हैं, वक्त अपना दामन छुड़ाता जा रहा है, जिंदगी सिमट जाती है और हम देखते हैं कि जल्दी जल्दी सुकड़ जाती हैं चीजें और इंसान के हाथ कुछ भी नहीं आता। तो कोशिश की जाए हमेशा खैर जमा करने की, बढ़ चढ़ के नेकियां करने की। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नतियों की 360 अलामतें, किसी में एक भी पाए जाए तो जन्नती है। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? कितनी अलामतें? किसी में अल्लाह का, एक दुआ मांगने लगा वो आमीन कहना, अल्लाह करे आप मोबाइल कम देखें और मेरी बात ज्यादा सुने, आमीन तो कह दे, दुआ में तो शामिल हो जाओ यार। दुआ मांगी है उन 360, ये सारी वही नेकियां हैं जो फैली हुई हैं। खैर करना, प्यार करना, इबादत करना, मखलूक की खिदमत में मशगूल रहना। फरमाया जन्नतियों की 360 अलामात है, एक भी पाई जाए तो बंदा जन्नती है। हजरत सिद्दीक अकबर का लहजा हमेशा धीमा रहा है, बड़े वजादार थे। फौरन अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे अंदर भी को पाई जाती है। वो जो 360 नौरानी अलामात हैं जन्नतियों की, तो करीम मेरे अंदर भी को पाई जाती। नबी करीम ने फरमाया आपके अंदर तो 360 सारी की सारी पाई जाती है, सारी। उन्होंने सिरापा खैर किया, सिरापा। हम भी बड़े मसरूफ लोग हैं। कोई पूछे जनाब की क्या पोजीशन है, कहते बड़ा मसरूफ हूं। तो अगर पूछा जाए कितनी देर मसरूफ है, तो कहते हैं 6 घंटे तो मोबाइल पे मसरूफ होना। ये जो रातें हैं ना, लंबी रातें सर्दियों की, ये तहज्जुद पढ़ने के दिन थे। और ये छोटे दिन थे सर्दियों के, ये रोजे रखने के दिन थे। लेकिन उसके लिए जो इशा के बाद सो जाए, यानी अगर 7 बजे शाह पड़ी और 6:15 फजर पड़ी, तो इतनी लंबी रात बनती है 10-11 घंटे की। और डॉक्टर कहते हैं बड़ा भी ज्यादा सोए तो 8 घंटे काफी है, तो 3 घंटे तो रात फिर बच जाती। ये वक्त था सहरी में उठने का, लेकिन उसके लिए जो इशा के बाद मोबाइल की जान छोड़े ताकि सहरी में उठ सकूं। जब सोएगा नहीं तो उठेगा कैसे? हम अगर मिजाज रखते हो ना खैर का, तो अल्लाह ताला वक्त में भी बरकत पैदा कर देता है। कि जो हमारे बुजुर्ग इतनी इतनी बड़ी ज़ख़ीम किताबें लिख गए, कितनी कितनी जिल्दें हैं उनकी, उनके वक्त में बरकत थी, वक्त को मैनेज करते थे। लेकिन खुशगपियां हमारी सैरें, हमारा आना जाना, हमारा मोबाइल को वक्त देना, इसने हमें बड़ा उलझा दिया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते एक नाबीना बेवा और बे औलाद खातून थी मदीना मुनव्वरा में। तो मैं उसके घर का काम काज कर दिया करता था। तो एक दिन मैं गया तो मेरे से पहले ही कोई बूढ़ी अम्मा के घर का काम कर गया। आप गौर कीजिएगा, बात ये मुख्तलिफ अंदाज में रवायत मुख्तलिफ जगहों पे है। साहिब कंजुल माल ने इस तरह लिखी है जिस तरह मैं बयान कर रहा हूं। कोई मुझसे पहले सारे काम कर गया। भला काम क्या थे? घर में झाड़ू देना था, बर्तन मांजने थे, पानी भर के लाना था। कोई मुझसे पहले कर गया। अगले दिन गया तो फिर कोई मुझसे पहले कर गया था। तीसरे दिन गया तो फिर। अब मैंने कहा ढूंढूं तो सही बंदा कौन। फरमाते कि मैं छुप के बैठ गया
کہ میں دیکھوں تو صحیح کون ہے جو مجھ سے پہلے آتا ہے، تو کہتے ہیں سحری کا وقت تھا، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر کا دروازہ کھلا۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا، امیر المومنین ہے، عالمی سطح کے کام کرتے، ایک بہت بڑی اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، ایک اتنی بڑی اسلامی سلطنت کو لیڈ کرتے، لیکن اتنے بڑے ہونے کے باوجود یہ ذوق بھی برقرار ہے کہ کسی کے گھر میں جھاڑو دے سکتے ہیں تو دے دیا جائے، کسی شخص کے گھر میں اگر برتن کسی بوڑھی کے مانجنے پڑے تو کر دیا جائے۔ فرماتے وہ میں نے دیکھا تو حضرت صدیق اکبر تھے، سراپا خیر تھا ان کا وجود، سراپا خدمت تھا۔ ساری زندگی گزر گئی مذہب پہ بحث کرتے لوگوں کی، اس پر بھی بحث کر لو، اس پر بھی بحث کر لو، اس موضوع پر عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی ابحاث ہوتی رہیں گی، ساری زندگی صرف یہی مزاج ہوگا کہ دین کا کوئی موضوع ملے چلے علماء کریں گے ایک کے حق کے لیے کبھی بات کرنی ہوگی، لیکن عوام کے اندر جو اتنی بحث ہوتی، عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی صرف ابحاث ہوں گی۔ بھائیو سنو، حضرت صدیق اکبر نے اپنے آپ کو سراپا خیر بنا لیا،